السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے، اللہ خوش رکھے۔ تو آج پھر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، نئے مذاکرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو مذاکرہ ہے وہ نماز کے بارے میں ہے کہ ایمان کے بعد جو دوسری چیز وہ نماز ہے۔ بتائیے، جس طریقے سے ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، اسی طریقے سے نماز جو ہے کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا ترجمہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، تو اس کا ثواب جو ہے اللہ رب العزت کے پاس محفوظ ہے، اور اس کو کسی طریقے کا افسوس نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ دوستوں، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ہم سے وعدہ کر لے کہ کوئی بڑا پیسے والا کوئی آدمی ہم سے وعدہ کرے کہ میرا فلاں کام کرو، میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، تو آدمی کتنا اس پہ اعتماد کرتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے، فلاں ملک کا بادشاہ نے اور فلاں آفیسر نے ہمارے لیے وعدہ کیا، ہمارا کام ضرور کرے گا۔ وہ احکم الحاکمین، جو تمام جہانوں کا بادشاہ، تمام جہانوں کا پالنے والا خالق مالک، وہ وعدہ کرتا ہے کہ جو نمازوں کی پابندی کر کے آئے گا، اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت نصیب کرے گا۔ میں دوستو، اور جو اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا، اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں۔ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ سراسر ظلم ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کی منادی مؤذن کی آواز سنے اور مسجد کو نہ جائے۔ آج ہم کہتے ہیں یہ دنیا والے ہم پر ظلم کرتے ہیں، فلاں ہم پہ ظلم کرتا ہے، فلاں ہم پہ ظلم کرتا ہے، تو حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ ظالم تو ہم خود ہیں، کہ ہم خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، اللہ جو ہمیں طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں طریقہ بتایا اس کو ہم نہیں مانتے۔ روزانہ 5 وقت اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، پھر حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، پھر آخر میں اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے۔ لیکن جب یہ اذان ہوتی ہے دوستو، تو ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کہ اذان ہو رہی ہے، اذان میں کیا کہا جا رہا ہے، ہم اپنے موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں، اپنی بات چیت میں لگے ہوتے ہیں۔ بتایا کہ اذان کے ٹائم اگر کوئی شخص بات کرتا ہے یا اذان کا احترام نہیں کرتا، تو بتایا کہ ڈر ہے کہ موت کے ٹائم کلمہ نصیب نہ ہو، اس لیے نماز کے اہتمام، اذان کا ادب بہت ضروری ہے دوستو۔ بتایا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب اذان ہو تو اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دیا کرے اور اذان کو دھیان سے سنیں، اور اذان کی آواز، اذان کے ہر لفظ کا دوستو ہم جواب دینے والے بنیں۔ اس پہ اللہ رب العزت بڑا اجر دے گا، بڑا انعام دے گا میرے دوستو۔ اسی طریقے سے نماز جو ہے اللہ رب العزت سے لینے کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے نماز کو تحفہ دیا اور فرمایا کہ جب آپ کی امت کو کسی بھی چیز کی تکلیف پہنچے گی اور مجھ سے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے مانگے گی، میں اس کے سارے مسئلے کو حل کرا دوں گا۔ تو بتایا کہ نماز جو ہے اللہ رب العزت سے مسئلے حل کرانے کی چیز ہے دوستو، کہ چاہے ہمیں دنیا کی کسی بھی مسئلہ درپیش آ جائے، چاہے ڈاکٹر کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، بتائے کورٹ کچہری کا مسئلہ ہو، یا روزی کا مسئلہ ہو، یا کسی کی نوکری کا مسئلہ ہو، بتائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو جائیں، پھر دنیا والوں کے پاس جائیں۔ بتائے کہ دنیا والوں کا دل کس کے قبضے میں ہے؟ بتائے کہ اللہ رب العزت کے قبضے میں اس کا دل ہے۔ جب نماز پڑھ کے اللہ کی مدد مانگ کر کے ہم وکیلوں کے پاس جائیں گے، ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، اور جس کے پاس بھی جائیں، کسی حاکم کے پاس بھی جائیں گے، تو اللہ رب العزت ہماری نمازوں کے ذریعے سے ہمارے مسئلے کو حل کر دے گا۔
بتایا کہ اگر ہماری نمازوں کے ذریعے سے اگر ہماری دنیا کے مسئلے حل نہیں ہو پا رہے ہیں تو بتایا کہ ہماری نمازوں میں کمی ہے. بتایا کہ دنیا ذلیل ہے اللہ کے سامنے، اور دنیا کے اللہ کے سامنے کوئی وقت کوئی قدر نہیں ہے. بتایا جس دنیا کا مسئلہ ہماری نمازوں کے ذریعے سے حل نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر آخرت کا مسئلہ کیسے حل کرائیں گے میرے دوستو. اس لیے نماز بتایا کہ اللہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز بتایا کہ مومن کی معراج ہے، اور بتایا کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے. بتایا اگر انسان نماز نہیں پڑھتا دوستو پھر جنت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے. بتایا کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. اس لیے نماز کو ہر حال میں ادا کرنا ہے ہمیں، اور نماز کے احکام کو سیکھنا بھی ہے. اور نماز جو ہے دوستو وہ اللہ کے سب سے محبوب ترین عمل ہے دوستو، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ نماز کا حکم فرمایا، اور فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز بے شک فرض ہے مومنوں پر لیکن اپنے وقتوں میں. بتایا کہ دنیا کے سارے کام کو ہم کرتے ہیں لیکن دوستو ہم سے نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، اور اللہ کا کلام ہم سے پڑھا نہیں جاتا. آخر کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ سے محبت نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے ہمیں. اگر ہمیں دنیا سے محبت ہے، بتا کہ اگر ہمیں کمپنی 2000 3000 4000 روپے دیتا ہے تو ہم پابندی کے ساتھ 30 دن ڈیوٹی کرتے ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک کمپنی کے کام کرنا ہمارے لیے آسان ہے. جس خالق جس مالک نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھوں میں طاقت دی، اور زبان میں بولنے کی طاقت دی، پھر کانوں میں سننے کی طاقت دی، جس اللہ کی بنائی ہاتھوں سے ہم پاؤں سے چلتے ہیں، اس اللہ کی بنائی ہاتھوں سے ہم کام کرتے ہیں. بتایا کہ اس اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. پتہ کیوں چلا؟ کہ اللہ سے محبت نہیں، اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے. اگر محبت ہے تو پھر کیسی محبت ہے دوستو کہ ہم دوستو نمازوں کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. پتہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کا سارا کام ہو رہا ہے، کھانا پینا سونا اور کپڑے دھونا، گھر ٹیلی فون کرنا، دنیا کے سارے کام پورے ہو رہے ہیں، آخر ہم سے اللہ کا حکم پورا نہیں ہو رہا. کیا وجہ ہے؟ پتہ ہی چلا کہ ہم کو موت نہیں آنی ہے، کہ ہمیں قبر میں نہیں جانا ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا ہے. پتہ ہے کہ سارا مرحلہ پیش آنے والا ہے دوستو. پتہ ہے کہ قبر کا ایک مرحلہ پیش آنے والا ہے. پتہ ہے کہ وہاں بھی سوال و جواب ہونے والا ہے. پتہ ہے کہ جو شخص نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، پتہ ہے کہ اس کو 3 طریقے سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. بتایا کہ قبر اس کے اوپر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے. پھر بتایا کہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ایک جو ہے وہ سانپ ایسی شکل کا مسلط کر دیا جاتا ہے. بتایا کہ جس کی آنکھ لوہے کی ہوتی ہے، جس کی آنکھ جو آگ کی ہوتی ہے اور ناخن لوہے کی ہوتی ہے، اور اتنا لمبا ہوتا ہے کہ ایک دن چل کر کے اس کی مسافت کے برابر چلا جائے دوستو. پھر بتایا کہ اس کی قبر کے اندر آگ جلا دی جاتی ہے. تو ایسا سا مرحلہ نماز چھوڑنے والوں کے ساتھ قبر پیش آنے والا ہے. پھر بتایا کہ جب انسان قبر سے جب نکلے گا پھر اس کے بعد پھر اس کے ساتھ سختی ہوتی ہے. تو بتایا کہ پھر اس کے ساتھ جو سختی ہوتی ہے، بتایا کہ اس کا حساب کتاب جو سختی سے لیا جائے گا، اور بتایا کہ اس کا جو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور پھر بتایا کہ جو پھر وہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور سختی سے اس کا حساب کتاب دیا جائے گا لیا جائے گا. اور جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے روزی کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں، اور اللہ اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں میرے دوستو. اس لیے ہم دوستو نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. دنیا کی زندگی اور یہ جوانی اور یہ صحت سب ختم ہونے والی ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آج 10 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 1 سال، 10 سال کے بعد زندگی ختم ہونے والی. یہ جوانی ختم ہونے والی، پھر جو باقی رہنے والے انہیں کمال باقی رہنے والے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک جو ہمیں زندگی دی ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اس لیے بتایا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بتایا اس کا ہر ایک عمل عبادت ہے، اس کا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا اور دنیا کے کام کو کرنا، اور بتایا کہ بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، اور اس کا بیت الخلاء کے اندر جانا، اور اس کا نہانا. بتایا کہ ہر ایک چیز عبادت ہے. بتایا کہ عبادت کب بنے گا؟ کہ جب یہ اللہ کے لاڈلے رسول کے طریقے پہ کرے گا. تو اس کا ہر ایک عمل عبادت ہے میرے دوستو. اس لیے اپنی زندگی کے رخوں کو ہم بدلیں میرے دوستو. بتایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب آخری وقت میں اس کو خنجر مارا گیا، بتایا جس کی وجہ سے زخم تھا، اور زخم کی وجہ سے بار بار غشی آتی تھی، بے ہوشی ہوتے تھے.
لیکن جب نماز کا وقت آتا تو کہا جاتا ہے امیر المومنین کی نماز، تو فرماتے ہیں ہاں ہاں کہ جو نماز نہیں پڑھتا کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نماز میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے وہ امیر المومنین تھے، اس کو زخم تھا، پھر بھی وہ اس حالت میں نماز کو نہیں چھوڑے۔ لیکن آج ہم کو کیسی بے ہوشی آئی ہوئی ہے کہ آج ہم سے اللہ کا حکم پورا نہیں ہوتا، دوستو آج ہم سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ پوری زندگی سونا ہے دنیا میں کہ نہیں؟ سونے کے لیے قبر اللہ رب العزت نے بنائی ہے کہ قبر میں نہ جانے ہزاروں ہزار سال سونا پڑے گا، اور کب قیامت آئے گی اور کب حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس لیے دنیا کی زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے وہ بنانے کے لیے دیا ہے، گزارنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ گزارنے کے لیے بہت سارے مخلوق اللہ پاک نے پیدا فرمایا جو اپنی زندگی کو صرف گزارتے ہیں، بلکہ ایمان والوں کو اور یہ انسانوں کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے اپنی زندگی کو بناویں اور بنا کر کے سجا کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے جائیں۔ جب اپنی زندگی کو بنا کر کے لے کر جائیں گے تو اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اور پھر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی عزت دے گا۔ اور اپنی زندگی کو ہم نے اپنی مرضی سے گزارا، اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے رسول کی نہیں مانی، اور اسی زندگی گزار کے چلے گئے کہ جو جی میں کر کے چلے گئے، تو زندگی تو گزر جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زندگی ہر کسی کی گزر رہی ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اس کی بھی گزر رہی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کی بھی گزر رہی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ قبر کا ہے میرے دوستو۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو کون ہمارے ساتھ ہوگا؟ نہ یہ طاقت ہوگی، نہ جوانی ہوگی، نہ صحت، نہ عزت، نہ ڈگری، نہ مال، نہ متا، تو کچھ ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ یہ سب چیز دوستو دنیا کی زینت ہے۔ موت کے بعد جو ساتھ جانے والے اعمال ہیں وہ نیک اعمال ہیں۔ اس لیے موت سے پہلے نیک عمل کی کوشش کریں۔ باقی جو زندگی گزر گئی اس سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے جو زندگی گزر گئی اس سے توبہ ہو، اے اللہ جو زندگی گزر گئی اس سے توبہ ہو۔ باقی جو زندگی گزری ہے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کی توفیق دیں، اور اللہ موت تک ایمان پر، دین پر، نماز پر استقامت نصیب فرمائیں، اور اللہ پاک خاتمہ بالخیر فرمائیں، اور موت کے ٹائم زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرما دے۔ اگر کلمے والی موت آ گئی دوستو تو خوش نصیبی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی مزے ہیں۔ اگر بغیر ایمان کے چلے گئے، بغیر کلمے کے چلے گئے دنیا سے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں اور عمل صالح نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ایک درخواست ہے کہ فلک اصلاحی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور دعا بھی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔